تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سبجیکٹ پہ بات کرتے ہوئے آئی ایم دا لیڈ لرنر ان دا کلاس روم. اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہ صرف ہماری اکیڈیمیا میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں اور ایون ہمارے گھروں میں اس پہ بات ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں جی اس کی بیسیکلی فنڈامنٹلز ہیں کیا، انہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں کور کریں گے. سب سے پہلا جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا، اس کے انڈر ہم جو سب ٹاپکس وہ دیکھیں گے، لیکن مین ٹاپک ہوگا کہ وائی ون نیڈس بزنس ایکومن. یہ جو بزنس سینس ہے یہ کیوں ہونی چاہیے. نمبر 2، لرن وٹ میک آرگنائزیشن تھرائیو. آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں یا کل کو انشاءاللہ تعالیٰ خود اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضرور ہے کہ یہ جانا جائے کہ آرگنائزیشنز کیسے گرو کرتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں. کیونکہ آرگنائزیشنز کامیاب ہوں گی تو اوور آل انڈیویجولز بھی تھرائیو کریں گے اور کامیاب ہوں گے. نمبر 3 ہے جی، ہم یہ ظاہر ہے فائنینشیل سکلز کی بات ہوگی، تھوڑا جمع تفریق حساب کتاب. تو ذرا بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے اس آسپیکٹ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. کچھ ٹائم سارے اس کو ہم دیں گے. اور چوتھا ٹاپک ہوگا جی بزنس ماڈل. کہ ہر بزنس کا کوئی ڈفرینٹ بزنس ماڈل ہوتا ہے. تو ہم جو فنڈامنٹل بزنس ماڈلس آج کل دنیا میں ظاہر ہے کام کر رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد بھی ان کی بات بھی کریں گے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے آخری جو سیشن ہوگا، آخری جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جی کہ جانا جائے کہ ہماری آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے کیا. جس آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا بزنس ماڈل کیا ہے اور وہ کیسے گرو کر رہی ہے. تو یہ تو ہو گئے ہمارے ٹیبل آف کانٹینٹس. تو ابھی ہم جی پہلا سیکشن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے 40 منٹ ہمیں زوم دیتا ہے جی، تو اس پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ جب زوم کا سیشن مکمل ہو 40 منٹ بعد، تو اسی لنک کو یوز کر کے ہم دوبارہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس سیشن کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سو پہلا سوال وہی ہے جی، بڑا اہم سوال ہے کہ بزنس ایکومن کی ضرورت کیوں ہے. اور کیا یہ صرف جو ایگزیکٹوز ہیں یا جو MBA کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیم لیڈرز ہیں، کیا انہی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں. تو ہم اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ چاہے آپ کسی بھی رول میں ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم بزنس ایکومن پہ، بزنس سینس پہ ضرور بات کریں. تو پہلا جو سلائیڈ ہے جی اس سینس میں، اس ضمن میں وہ بتائی گئی ہے کہ ان تینوں سچویشنز میں کوئی نہ کوئی سچویشن ہوگی جو آپ پر یا مجھ پر کبھی نہ کبھی گزری ہوگی. بھلے میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اکیڈیمیا میں تقریباً 20 سال گزارے. کچھ شروع کے میں نے چند سال انڈسٹری میں بھی گزارے، اور اس کے علاوہ اب ظاہر ہے میں ابھی بھی پٹا کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو ہر آرگنائزیشن کا کوئی نہ کوئی بزنس ماڈل ہوتا ہے، اور وہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، بھلے آپ فائنانسز کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا نہیں. مثلا یہ تیسری اس میں جو سچویشن بتائی گئی ہے کہ آپ سے کچھ سوال کر لیتا ہے کہ یار پٹاک کا بزنس ماڈل کیا ہے، یا میں اگر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہوں یا سرکاری یونیورسٹی میں تو اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. تو اس سوال کا جواب ہر طالب علم کو، ہر پروفیشنل کو کے پاس ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی صاحب، کہ بزنس ایکومن ہر بندے کے لیے بڑی ضروری ہے. اور اگر ہم اس سبجیکٹ کی بات کریں گے تو نہ صرف انڈیویجولس کو، پروفیشنلس کو فائدہ ہوگا، بلکہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی کیا کہنا چاہیے، وہ بھی کامیاب ہو سکیں گی اور ترقی کے منازل طے کر سکیں گی. بزنس ایکومن جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی بڑی ضروری ہے اپنی کریئر ایڈوانسمنٹ میں. اینڈ نمبر 2، وہ ظاہر ہے اس آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. تو یہ تو وہ سوال ہے کہ جو اکثر آج آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا 5 Ws and 1 H. اب ظاہر ہے وقت کم ہے تو میں اس میں ذرا سوال جواب میں کے مراحل کو ذرا تھوڑا مختصر کر لیتا ہوں کہ یہ اسے کہتے ہیں جی 5 Ws and 1 H. تو 5 Ws کیا ہوتے ہیں جی؟ وٹ، وین، ویئر، وائی
اور ہو، اور جو ڈبلیو ہے اسے کہتے ہیں ہاؤ. تو یہ جو ہے ہر بندے کے لیے، ہر پروفیشنل کے لیے جاننا ضرور ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. بزنس ایکیومین جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں سمجھنے میں مدد دے گی کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں وہ کیسے کسٹمرز کو سرو کر رہی ہے، پیسے کیسے بنا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کیسے گروتھ اچیو کر رہی ہے. تو یہ ذرا ایک بگ پکچر جو ہے ہمیں اس آرگنائزیشن کی پروڈکٹس کے بارے میں اور اس کی سروسز کے بارے میں پتہ چلے گی. اور ایون یہ جو ہے یہ اپنے کسٹمرز کو کیسے سرو کر رہی ہے اور کیسے جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہی ہے. تو ظاہر انٹروڈکشن کسی کتاب کا بھی صاحب پہلا حصہ ہوتا ہے بڑا اہم. تو یہ بھی ظاہر ہے اس بزنس ایکومن کے ٹاپک کو سمجھنا کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ اور واٹ از بیسیکلی بزنس ایکومن. تو اس سوال کو بڑا اہم سوال ہے. تو اس سوال کو آغاز میں ایڈریس کیا جا رہا ہے. جب ہم ان تمام آسپیکٹس کی بات کریں گے، ان چیزوں کی بات کریں گے، تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہمارے جو آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ ظاہر ہے تھرائیو کریں گے، وہ گرو کریں گے، اور ان میں ظاہر ہے بڑھوتری آئے گی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. پہلا سیکشن ہے جی جو ہم دیکھ رہے ہیں. اوکے صاحب، یہ ظاہر ہے کچھ کوشچنز ہیں، یہ میں نے آپ سے ٹول کٹس جاب ایڈس بھی شیئر کی ہیں، سلائڈس بھی انشاءاللہ تعالی جیسے یہ ہم مکمل کرتے ہیں اپنا سیشن آج کا تو میں شیئر کر دوں گا. تو یہ کچھ سوال ہیں جو تمام پارٹیسپینٹس ظاہر ہے مختلف ایریاز سے، مختلف ڈومین سے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے کہ صاحب جو ہے آپ کی آرگنائزیشن میں کیسے کام ہو رہا ہے اور کیسے جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ بھی ایون ہو رہی ہے. اچھا صاحب، آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی، 4 سوال ہیں جی، یا کہنا چاہیے بزنس ایکومین کو سمجھنے کے لیے 4 مختلف آسپیکٹس ہیں. نمبر 1 جی، کسی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں اس سے ذرا سر یہ انفوگرافکس کا دور ہے، آپ تمام پارٹیسپینٹس جانتے ہیں. اور جیسا وہ چائنیز پروورب، چینی کہاوت آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ صاحب ایک جو تصویر ہوتی ہے وہ 1000 یا 10,000 جو ہے وہ الفاظ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اے پکچر از ورتھ 1000 اور 10,000 ورڈس. تو یہ انفوگرافکس بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ہم باری باری صاحب اگلی سلائیڈز میں ان چاروں ایسپیکٹس کو انڈیویجولی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سر پہلا کوشچن دیکھتے ہیں جی کہ وٹ میکس مائی آرگنائزیشن تھرائیو. کہ جو میری آرگنائزیشن ہے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کیسے گرو کر رہی ہے، وہ کیسے اپنے جو کسٹمر ہیں ان کی نیڈز کو پورا کر رہی ہے، وہ کس طرح وہ آرگنائزیشن کیش جنریٹ کر رہی ہے، پیسے بنا رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اور ظاہر ہے پروفیٹیبل گروتھ جو ہے وہ کیسے اچیو ہو رہی ہے. جی اور میرے ایک پارٹیسپینٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو ہم سر ابھی ظاہر آغاز ہے جی، اور ہم ابھی صرف ایک کیا کہنا چاہیے کانٹیکسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ذرا انٹروڈکٹری سیکشن ہے جیسا میں نے آغاز میں بھی عرض کی. تو یہ پہلا سوال ہے جی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن کیسے آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے. اچھا، دوسرا سوال جی، ہاؤ کین آئی ٹیل اف مائی آرگنائزیشن از تھرائیونگ. دیکھیے اگر مجھ سے سوال کیا جائے، میں کہیں پٹاک میں جاب کر رہا ہوں یا یو ای ٹی میں یا کسی بھی انڈسٹری میں، تو میں کیسے بتاؤں گا بینگ اے پروفیشنل کہ یہ آرگنائزیشن آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں. تو اس میں جو ایکسپرٹس ہیں صاحب وہ 3 فائنینشیل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. آپ احباب نے یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور اس سارے فنڈامنٹلز ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال جی پہلی اسٹیٹمنٹ ہے، اگلے سیکشن میں سے ہم مزید ایکسپلور کریں گے. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے جی انکم اسٹیٹمنٹ. نمبر 2 ہوگی جی بیلنس شیٹ، اور تیسری اسٹیٹمنٹ ہوگی کیش فلو اسٹیٹمنٹ. تو صاحب انشاءاللہ اگلے سیکشنز میں ہم ان اسٹیٹمنٹس کو، کیونکہ ہم نے ذرا فائنینشیل اسکلز کی بھی بات کرنی ہے کہ مجھے آپ کو بھلے ہمیں میتھس پسند ہو یا نہ ہو،
کسی بھی بچے سے پوچھے نا اسکول میں، تو بھی اسکول کے گوئنگ کڈ سے بھی کون سا مضمون آپ کو پسند نہیں ہے، تو پہلا جواب کیا ہوگا جی؟ میتھس پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ انور مسعود صاحب، اللہ ان کی حیاتی کرے، بڑے ہمارے وطن کے مشہور شاعر ہیں، ان کا وہ شعر بھی ہے کہ دوسرا کون سا مضمون ہے جو ہمیں فیل کرنے کے لیے رکھا گیا جی بی اے میں اور اس نظام تعلیم میں؟ وہ ظاہر انگریزی ہے۔ تو ایک ہمیں میتھس پسند نہیں ہے، دوسرا ہمیں انگریزی بھی پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں وہ ایک آسپیکٹ ہے جی آن اے لائٹر نوٹ، لیکن یہاں کیونکہ ہم اپنی بزنس سینس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیے ان اسٹیٹمنٹس کی تو بات سر ضرور ہوگی، اور ہم ظاہر کوشش کریں گے کہ ہم کم از کم ان جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی جو بنیادی چیزیں ہیں انہیں ضرور سمجھ سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں سر۔ اوکے جی، تیسرا سوال ہے جی، واٹس مائی آرگنائزیشن بزنس ماڈل؟ میری آرگنائزیشن کا بزنس ماڈل ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، ہم نے ظاہر ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کی بزنس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیسے جو ہے ہم کسٹمر سے پیسے ارن کر رہے ہیں اور انہیں پھر سرو کر رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ اور یہاں ایون ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میں سر کسی سرکاری ادارے کا ملازم ہوں یا نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ہوں تو کیا پھر بھی بزنس ایکومن کی ضرورت ہے جی؟ تو ہاں سر، وہاں پر بھی ظاہر ہے اگر آپ اس پہ کام کریں گے اس اسکل سیٹ پہ تو کم از کم آپ کو یہ اندازہ ہوگا وہاں ان آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے کہ کہاں سے فنڈ جنریٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کس طرح اگرچہ آپ ظاہر پروفٹ نہیں بنا رہے، ارننگ نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی آپ کس طرح جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو سسٹین کریں گے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جی انٹروڈکشن کے اسکوپ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے صاحب، بزنس ایکومین کا جا رہا انٹروڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سر وہی 4 سوال ہیں جو ظاہر میں آپ سے بھی شیئر کر دوں گا ان شاء اللہ تعالی، اور آپ کے لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ ضرور ان سوالوں کو پڑھیے گا اور ان پہ سوچیے گا اور اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے جانیے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کیسے صاحب کام کر رہی ہے۔ لیں جی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے جی، 4 سوال جی، 4 questions to build your business acumen۔ تو یہ ایک ایکسپرٹ ہے جی، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ شیئر کیا ہے اور یہ ایون کہ دیکھیں یہ سلائڈ اسپیشلی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ مختلف کام ہے کہ ایون بیبی سٹنگ، ظاہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں والدین عموماً بڑے مصروف ہوتے ہیں اور دونوں پیرنٹس کام کرتے ہیں، تو وہاں یہ بیبی سٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ایون آپ کسی کے لان میں گھاس کاٹیں تو یہ بھی، یہاں آپ کا اپنا فیملی بزنس ہے تو فیملی سٹور ہے، تو تب بھی ان سوالوں کے بارے میں مجھے آپ کو ضرور بات کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنا کوئی بزنس رن نہیں کر رہے، کچھ اپنا ابھی بزنس شروع نہیں کیا، تو ایٹ لیسٹ جو ہمارے ارد گرد دکانیں جو بزنسز ہیں ہمیں ان کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ لیں جی آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ اگلی سلائڈ میں جی دوبارہ اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے، جسے میں نے کہا کہ وہ 5W ذہن میں آتے ہیں نا کہ یہ وٹ از بزنس ایکومین، وٹ از دس ٹاپک، وائی دس ٹاپک از امپورٹنٹ، اور پھر یہ سوال کہ ہاؤ دس ٹاپک ول بینیفٹ اس۔ تو اس کا بھی سر جواب دیا جا رہا ہے کہ ملٹیپل فرنٹس پہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے، ہم زیادہ انفلوئنشل ہو سکیں گے، اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہوئے گی وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ میننگ فل ہوگی، اور ہم اپنے کام سے سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ تو جب ان سنجیدہ، میں نے جیسے کہوں کہ ان سیریس ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس ہم زیادہ چنگے پروفیشنل بنیں گے، اور اللہ بھلا کرے ہم جو ہے زیادہ بہتر فیصلے بھی لے سکیں گے اور اچھے پروفیشنل بنیں گے۔ یہ میرا کیمرہ ہی بند ہو گیا، مجھے پتا نہیں لگا۔ دیکھیں یہ جی آن لائن کا ہے کہ وہ قدرتی سر میرا کیمرہ بند ہو گیا اور مجھے ایک دم احساس ہوا کہ شاید میں جو ہوں ایک مونولاگ کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو کم از کم جو ہے میرا خیال ہے ہوسٹ کو ضرور کیمرہ آن رکھنا چاہیے تاکہ وہ پتہ لگے کہ جو ہے
کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوکے جی, ود اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف بگ پکچر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈیویجولی آپ اس آرگنائزیشن میں آپ کو سمجھ آئیں گی اور آپ ان کو امپروو کرنے میں مددگار ہوں گے, اور نہ صرف آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہر فرد, جیسے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ اقبال نے کہا تھا, آپ نے یقیناً اقبال کا بڑا مشہور شعر سنا ہوگا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو وہ صاحب بڑا ضرور ہے کہ جس طرح آج ہمارا ملک بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے, تو اگر ہم ان سنجیدہ موضوعات پر بات کریں گے نہ صرف انڈیویجولس کو لگے گا کہ وہ گرو کر رہے ہیں, بلکہ ظاہر الٹیمیٹلی یہ معاشرہ آگے بڑھے گا, اور جب معاشرہ آگے بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا. آگے صاحب مزید بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کن رولز میں بزنس ایکیومین جب ہم ڈیولپ کریں گے تو ہمیں وہ سرو کرے گی, ایک انڈیویجول کو فائدہ ہوگا. نمبر ون, اگر آپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ٹھیک ہے جی, ہیومن ریسورسز میں, تب بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں سلائیڈ نہیں پڑھ رہا, میں ذرا بیسک جو کانسیپٹس ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, انہیں ایکسپلور کر رہا ہوں, کیونکہ سلائیڈز انشاءاللہ تعالی میں اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ شیئر کروں گا, اور وہ پھر ظاہر ہے سر آپ اسے مزید ایکسپلور کریں گے. لیکن بہرحال آپ جس بھی ڈومین میں, اگر آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہیں تو صاحب وہاں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کسٹمر سروس میں ہیں, آپ پروکیورمنٹ میں ہیں, تو جس بھی آپ کیا کہنا چاہیے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, قبلہ انشاءاللہ تعالی اس سنجیدہ موضوع پر بات کرتے ہوئے آپ کو فائدہ ہوگا. اوکے جی, یہاں ایک اگزامپل شیئر کی گئی ہے, تو کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے, تو اس محدود وقت میں صرف جو ہے ہم ہیڈنگز یا مین آئیڈیاز پہ فوکس کریں گے. تو یہاں بھی ایک اگزامپل یہی کوٹ کی جا رہی ہے کہ ایک کولیگ کو, ایک پیئر کو ایک چیلنج آیا, تو جب اس نے اپنی بزنس سینس ڈیولپ کی تو الٹیمیٹلی اس نے اس چیلنج کو سالو کیا. تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کی فیوچر آف جابز رپورٹ میں ٹاپ 10 سکلز میں کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ آتی ہے. تو اگر ہم پرابلم سالورز تو ہیں, ہم سب انسان ہیں الحمدللہ, لیکن اگر ہم اس مسئلے پر کام کریں گے صاحب تو ہم نہ صرف اپنے انڈیویجول پرابلمس کو ایڈریس کر پائیں گے, بلکہ ہم جو ہے آرگنائزیشنل پرابلمس کو بھی حل کریں گے. اوکے جی, اگین یہ سلائیڈ میں آپ کے ساتھ ایز اے کویسچن شیئر کیے جاؤں گا کہ آپ نے یہ سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے کہ جو ہے وہ آپ کے آرگنائزیشن کا مین آبجیکٹو ہے. تو یہ سارے آپ کو اپنے آرگنائزیشن کو, اپنے بزنس کو سمجھنے کے لیے یہ یوزفل پوائنٹرز ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. 4 آسپیکٹس کی بات کی ہے جی, 4 بلڈنگ بلاکس ہیں. ان چاروں آسپیکٹس کو ہم انشاءاللہ تعالی مزید اگلی آنے والی سلائڈز میں ایڈریس کریں گے, لیکن یہاں ظاہر ہے اس کی ری ایٹریشن یا ریپیٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ مجھے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو کیسے سرو کر رہے ہیں, ہم پیسے کیسے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم گرو کیسے کر رہے ہیں اپنے بزنس میں. یہی اس سیکشن کا صاحب الحمدللہ ہم نے پہلا سیکشن مکمل کیا. یہی اس کے کی ٹیک اویز ہیں کہ جو 4 بیسک سوال ہیں میرے ایک کولیگ نے ریلیٹ کیا ہمارے, اور یہ ظاہر ہے میں اکثر یہ شیئر کرتا ہوں کہ سر جواب اہم نہیں ہوتے, انسیڈنٹلی ہمارے تعلیمی نظام میں ہمیں وہ سی جی پی اے کی دوڑ میں اور ریٹ ریس میں ہمیں لگا دیا جاتا ہے, جہاں وہ بات ہوتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بڑا فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ اتنے نمبر لے کے آیا ہے کہ پورا گھر نمبر نال پار گیا, منجی دے تھلے نمبر, منجی دے اوتے نمبر, سجے نمبر, کھبے نمبر. تو وہ ہم جو ہے اس کا شکار ہیں. لیکن بہرحال یہ اگر 4 سوال ہیں, ہم اگر ان پہ فوکس کریں گے, سمجھیں گے, تو ظاہر ہے وہ آگے بات بڑھے گی, اور جو ہے انشاءاللہ تعالی چیزیں ہم سب کے لیے بہتر ہوں گی. تو یہ سر ظاہر ایکشن ہے جی, ٹیک ایکشن. آپ ظاہر جب یہ چیزیں, یہ ٹرمینالوجی, یہ جارگن, یہ آئیڈیاز پڑھیں گے تو پھر ضرور ہے کہ ان کو صرف وہ کیا کہنا چاہیے سننا نہیں ہے, جسے کہتے ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ضرور ہے کہ ان آئیڈیاز پہ
پھر آپ کام بھی کریں.